السلام علیکم کلاس. ہمارا آج کا لیکچر ہے جگر کا کردار، رول آف لیور، بایولوجی، چیپٹر نمبر 8 نیوٹریشن، پیج نمبر 196. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ جگر کا کیا کردار ہے، جگر کیا فنکشن کرتا ہے، کیا کام کرتا ہے ہمارے جسم میں. جگر جسم کا سب سے بڑا گلینڈ ہے. اس کے اوپرویں حصے یعنی لوبز ہیں. لوبز انہیں کہا جاتا ہے جو حصے اوپر ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ اس اسٹرکچر میں دیکھ لیں، دس ون اینڈ دس ون. یہ بائیں جگر کا لوب ہے اور یہ جگر کا دائیں طرف کا لوب ہے. اور ان کی ظاہری رنگت گہری سرخ ہوتی ہے. یہ دیکھیں گہری سرخ رنگت کے یہ ہوتے ہیں. یہ ایبڈومن کے دائیں جانب ڈایافرام کے نیچے واقع ہے. ایک بالغ انسان میں اس کا وزن، یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے، شارٹ کوسچن بھی ہے، وزن تقریباً 1.5 کلو گرام اور سائز ایک فٹ بال کے برابر ہے. جگر کی نچلی یعنی وینٹرل جانب دائیں طرف کے لوب کے ساتھ ناشپاتی کی شکل کا ایک زرد تھیلا نما حصہ جڑا ہوتا ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ گال بلیڈر کہتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں دس ون، یہ جو حصہ جڑا ہوا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ گال بلیڈر کہتے ہیں. جبکہ جگر بائل خارج کرتا ہے، یہ انزائم یہ خارج کرتا ہے، جسے گال بلیڈر میں ذخیرہ کیا جاتا ہے. جب گال بلیڈر سکڑتا ہے تو بائل کو ایک نالی کامن بائل ڈکٹ کے ذریعے ڈیوڈینم میں خارج کر دیا جاتا ہے. بائل میں انزائمز نہیں ہوتے بلکہ بائل سالٹس ہوتے ہیں جو لپڈز کی ایملسیفیکیشن کرتے ہیں. ڈائجیشن کے علاوہ جگر بہت سے دوسرے افعال بھی سر انجام دیتا ہے. اب وہ افعال کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، امائنو ایسڈ سے ان کا امائنو گروپ اتارتا ہے، جیسا کہ ڈی امائنیشن. اسے امائنو گروپ کو نکالنے کیا کہتے ہیں؟ ڈی امائنیشن. امونیا کو اس کی کم زہریلی شکل یعنی یوریا میں بدلتا ہے. پرانے ریڈ بلڈ سیلز کو توڑتا ہے. خون جمنے والی پروٹین یعنی فائبرینوجین بناتا ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس گلوکوز کو گلائکوجن کی صورت میں ذخیرہ کرتا ہے اور ضرورت پڑنے پر گلائکوجن کو گلوکوز میں توڑتا ہے. اس کے بعد کاربوہائیڈریٹس اور پروٹینز کو لپڈ میں تبدیل کرتا ہے اور کولیسٹرول بناتا ہے. جسم کا ٹمپریچر برقرار رکھنے کے لیے حرارت پیدا کرتا ہے. فیٹ سولوبل وٹامنز اے، ڈی، ای اور کے اور منرل آئنز مثلاً آئرن کو ذخیرہ کرتا ہے. تو اس کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ نیچے ٹاپک آ رہا ہے، یہاں پہ کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنکس کے مضر اثرات کے بارے میں فکر بڑھتی جا رہی ہے. یہ لائن کٹ کر دیں. یہ بہت تیزابی ہوتے ہیں کاربونیٹڈ، اور ہمارے جسم میں آکسیجن کی کمی کا باعث بنتے ہیں. ان میں فاسفورک ایسڈ ہوتا ہے جو ہڈیوں سے کیلشیم کو حاصل کر کے باہر نکالتا ہے، جس سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. ان کو لاز یعنی کولیز میں موجود کیفین دھڑکن کی رفتار اور بلڈ پریشر کو بڑھا دیتی ہے. ہمارا آج کا لیکچر یہاں تک ہی تھا. کل ہم نیکسٹ پڑھیں گے. آپ نے ساتھ جگر اور ان سے منسلک آرگنس، اس کی بھی ڈائیگرام بنانی ہے اور باقی جو پیچھے ریمیننگ ڈائیگرامز ہیں وہ بھی بنا کر شیئر کرنی ہے اور لیکچر کو اچھے سے پڑھنا ہے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.